حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ 3 ہجری میں پیدا ہوئے اور آپ کی صورت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ یہ فرماتے تھے کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور یہ مسلمانوں کے 2 گروہ میں صلح کرائے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشہ تھے، وہ جن کے چہرے دیکھ کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرایا کرتے تھے۔ آخر کون تھا جو اتنا بے رحم نکلا؟ کون تھا جس نے امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دے کر اس امت کے سینے پر ایک اور زخم چھوڑ گیا؟ آخر سچ کیا ہے؟ کیا یہ ایک سیاسی چال تھی یا ذاتی دشمنی؟ آئیے تاریخ کے ان سیاہ اوراق کو پلٹتے ہیں اور جانتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر کس نے دیا تھا اور کیوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مومنہ اور آپ دیکھ رہے ہیں وسڈم بائی مومنہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ خلفۂ راشدین میں سب سے آخری خلیفہ سمجھے جاتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے 41 ہجری کو خلافت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی تھی۔ یہ دراصل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیشن گوئی تھی جو اس نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمائی تھی کہ میرا بیٹا سردار ہے اور وہ مسلمانوں کے 2 گروہ میں صلح کرائے گا۔ یہ صلح 41 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے 6 ماہ بعد وقوع پذیر ہوا تھا۔ اسی وجہ سے 41 ہجری کو عام الجماعت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ خلافت سے دستبرداری کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ مدینہ میں گوشہ نشین ہو گئے تھے، یہاں تک کہ 50 ہجری میں کسی نے آپ کو زہر دے دیا جو کہ جان لیوا ثابت ہوا۔ جب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی حالت نازک ہوئی اور زندگی سے مایوس ہو گئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان سے واقعہ بیان کیا۔ جب انہوں نے زہر دینے والے کا نام پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ نام جان کے کیا کرو گے؟ تو اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قتل کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرا خیال صحیح ہے تو خدا بہتر بدلہ لینے والا ہے، اور اگر میرا خیال غلط ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی ناحق قتل کر دیا جائے، اور زہر دینے والے کا نام بتانے سے انکار کر دیا۔ مرنے کے وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو یہ وصیت کی تھی کہ تم کبھی کوفہ والوں کے فریب میں نہ آنا۔ حضرت امام حسن کو اپنے نانا کے پہلو میں دفن ہونے کی بڑی تمنا تھی، اس لیے بی بی عائشہ سے حجرہ نبوی میں دفن ہونے کی اجازت چاہی جو انہوں نے خوشی خوشی دے دی تھی، لیکن بنو امیہ نے اس کی مخالفت کر دی۔ زہر دینے کے 3 دن بعد اس دنیا فانی کو خیر باد کہہ دیا اور حضرت امام حسن کو ان کی والدہ ماجدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔